السلام علیکم لسنرز، لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ 63 آف نمل۔ خفا اگر ہمیشہ ہوئے مگر اب کے وہ برہمی ہیں کہ ہم سے انہیں گلے بھی نہیں۔ وہ ہسپتال جہاں میری کا بچہ مبینہ طور پہ داخل تھا کافی شاپ سے 30-35 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ وہ اس سے ذرا دور ٹک ٹک اتر گیا تھا، نقشہ ذہن نشین کر کے نکلا تھا۔ سر پہ بھی کیپ پہنے وہ متعدد نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتا چل رہا تھا۔ ہسپتال پہاڑی پہ اونچائی کی طرف تھا۔ وہ سڑک کی بجائے دوسری طرف سے پہاڑی پہ چڑھنے لگا تھا۔ گو کہ وہ میری این جی او کے لیے فکر مند تھا مگر وہ متعدد بھی تھا۔ وہ شام کا وقت تھا، دور چائے کے باغات سے آتی سوندھی مہک نے سرسبز پہاڑیوں کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ کہیں کہیں بادل گرجنے اور بجلی چمکنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ ایسے میں وہ خاردار اور دشوار حیران پہ اپنی جوگرز کی مدد سے چڑھتا جا رہا تھا۔ ذرا اونچائی پہ آ کر اسے ہسپتال کی عمارت دور سے دکھائی دینے لگی تھی۔ وہاں کچھ بھی غیر متوقع نہ لگتا تھا، معمول کا رش تھا، سب ٹھیک تھا۔ لیکن سعدی نے سر جھٹک دیا۔ اسے کامنی کی بات پہ عمل کرنا تھا۔ انسان کو انسان کے لیے خطرے مول لینے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آج نہیں گیا تو ساری عمر پچھتائے گا، اور پہلی زندگی میں پچھتاوے کم تھے جو مزید اٹھاتا۔ کامنی نے بھی تو اس کے لیے خطرہ مول لیا تھا نا۔ اور ایک دم کسی نے جیسے ٹھنڈی ٹھار برف سعدی کے اوپر گرا دی تھی۔ ایک خیال نے اسے منجمد کر دیا۔ وہ بالکل ٹھہر گیا۔ لیکن کامنی تو غلط تھی۔ وہ کوئی ناکام عاشق تو نہیں تھا، وہ تو جھوٹی کہانی تھی۔ وہ ایک قاتل تھا اور ان کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ ایک دم چونکا۔ کامنی نے غلط کیا تھا، وہ بھی غلط کر رہا تھا۔ ایک دم سے ساری تصویر اس کے اوپر واضح ہو گئی۔ کیبل نیٹ ورک میں سے کسی کو خرید کر ایک پٹی چلانا اور بار بار ایک تصویر دکھانا کیا مشکل تھا۔ فصیح جیسے لوگ تو ٹی وی چینلز کو خرید سکتے تھے، یہ سب تو بہت آسان تھا۔ وہ ایک دم تیزی سے پلٹا اور سبک قدموں سے ڈھلان اترنے لگا، تیز، مزید تیز، یہاں تک کہ اس کا سانس بے ترتیب ہونے لگا، مگر رفتار بڑھتی گئی۔ یہ سب ایک پھندا تھا، وہ جان گیا تھا، اس کا کوئی شک نہیں رہا تھا، اور اب اسے جلد سے جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ پہاڑی سے اتر کر سڑک پہ آ گیا اور سر جھکائے تیز تیز چلنے لگا، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر کوئی تھا۔ سعدی کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ مزید تیز چلنے لگا۔ اس کی حساسیت اب پہلے سے کہیں تیز ہو چکی تھی۔ کوئی اس کے عقب میں تھا، فاصلے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا، مگر سعدی اس کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ جلد ہی بازار کا رش والا حصہ شروع ہو گیا۔ وہ اب تیزی سے لوگوں کے درمیان راستہ بناتا تقریباً بھاگنے لگا تھا، مگر کوئی مسلسل اس کے تعاقب میں تھا۔ سعدی یوسف کی چھٹی حص بار بار سرخ سگنل بجا رہی تھی اور اس کے سینے میں دھڑکتے دل کی رفتار بے قابو ہو رہی تھی۔ ایک گلی کا موڑ مڑ کر وہ ایک دم بھاگنے لگا، اندھا دھند، آگے پیچھے کے لوگوں کو ہاتھ سے پڑے ہٹاتا۔ وہ بے قابو تنفس اور سفید پڑے چہرے کے ساتھ دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ دیکھ لیا گیا ہے، وہ پکڑ لیا گیا ہے، یہ خیال جان لیوا تھا۔ بازار کی حدود سے وہ نکلا تو ایک کالونی شروع ہو گئی جیسے مڑی میں ہوتی ہیں، اونچی نیچی ڈھلان والی سڑک۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا بھاگ رہا تھا۔ دفتن احساس ہوا کہ پیچھے اب کوئی نہیں ہے۔ وہ گلی میں تنہا تھا۔ شام ڈھلتی جا رہی تھی، مغرب کی نیلاہٹ گہری ہو رہی تھی۔ ایسے میں مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ اسٹریٹ میں سکون تھا، سکوت، سب ٹھیک تھا۔ سرخ الارم بند ہو گیا تھا۔ اس کا تعاقب کار اب وہاں نہیں تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ واپس مڑا تو کسی نے زور سے اس کے منہ پہ مکہ دے مارا۔ سعدی دوہرا ہو کر نیچے کو گرا، اس کا دماغ گھوم گیا۔ پتھریلی سڑک پہ ہاتھ رکھ کر اس نے سر اٹھانا چاہا۔ تعاقب کار کے جوگرز اسے صاف نظر آ رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ پاتا اس شخص نے ایک کے بعد دیگرے بوٹ اور مکے سے 2-3 ضربیں رسید کیں۔ چند لمحوں کے لیے سعدی یوسف کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ ہر شے، ہر احساس سن ہو کر رہ گیا، جیسے ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، جیسے موت آن پہنچی تھی۔ وہ ایک بے حس و حرکت لاش بن چکا تھا۔ اسے اتنا احساس ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھیں بند اور گردن ڈھلکی ہوئی ہے اور کوئی اسے کندھوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے کر جا رہا ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ برس رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں پہ بادلوں سے برستی نمی پڑی تو ذہن کی تاریکی چھٹنے لگی۔ تعاقب کار نے سعدی کو درختوں کے ایک جھنڈ سے گزار کر کچی زمین اور گھاس پہ ایک طرف لا پھینکا تھا۔ سامنے ایک جھیل تھی۔ گپ اندھیرے میں وہ جگہ کینڈی کی درجنوں جھیلوں کی طرح سنسان پڑی تھی۔ تکلیف کے باوجود سعدی نے جیب میں ہاتھ ڈالتے تیزی سے اٹھنا چاہا، مگر جیب خالی تھی۔ کیا تم اس پستول کو ڈھونڈ رہے ہو، سعدی یوسف؟ وہ جو گھٹنوں کے بل زمین پہ ہتھیلیاں رکھے اٹھنے لگا تھا، اپنے سامنے اس کی پستول لہرانے پہ وہ بالکل ٹھہر گیا، منجمد ہو گیا، اور پھر اس نے شکست سے سر گرا دیا۔
اسی طرح زمین پہ گرے ہوئے جھکے ہوئے گہرے گہرے سانس لیتا، وہ گویا ڈھہ چکا تھا۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا۔ تو کیا لگا تھا تمہیں؟ میرے ساتھ یہ گیمز کھیل کر تم چھپ جاؤ گے؟ تمہیں لگا میں تمہیں نہیں ڈھونڈ سکوں گا؟ غصے سے بولتے اس نے سعدی کے اس کندھے پہ بوٹ مارا جس پہ نوشیروان نے گولی ماری تھی۔ درد کی ایک لہر اٹھی تھی جسے دبانے کو اس نے دانت پیستے ہوئے سر مزید مسوڑ دیا۔ تمہیں معلوم ہے میرے لیے کیبل نیٹ ورک پہ ایک خبر چلانا کتنا آسان تھا؟ تمہیں واقعی لگا میں تمہیں تمہارے ہال سے نہیں نکال سکتا؟ وہ اس کے گرد طواف میں گھومتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور بات ختم کر کے اس نے زور سے اس کی ٹانگ پہ بوٹ سے ٹھوکر ماری، بالکل وہاں جہاں شیرو نے گولی ماری تھی۔ سعدی کڑا کر مزید دوہرا ہو گیا۔ بارش اسی طرح ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ پھر بھی مجھے لگا تم نہیں آؤ گے، مجھے اپنی تلاش میں مزید خوار کرو گے، مگر نہیں، میری اینجی اور اس کا بچہ تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، ان کے لیے تم آئے۔ اور پھر اس کی کمر پہ بوٹ سے ٹھوکر ماری۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا تھا اور اس ٹھوکر پہ درد سے مزید آگے کو جھک گیا، مگر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس ہتھیلیوں سے زمین پہ رینگنے لگا۔ بامشکل چند قدم آگے بڑھ پایا کہ میں کتنا خوار ہوا ہوں تمہاری تلاش میں، اور تم یہاں کینڈی میں چھپے بیٹھے ہو۔ تمہیں واقعی لگا کہ تم مجھ سے چھپ سکتے ہو؟ اس نے سعدی کو گردن سے پکڑ کر آگے کھینچا اور جھیل کے پانی میں اس کا چہرہ ڈبو دیا۔ ساتھ ہی وہ غصے سے بولتا جا رہا تھا، تمہیں لگا میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا؟ تمہیں لگا تم یوں چھپ کر بیٹھ جاؤ گے اور سب صحیح ہو جائے گا؟ بزدل انسان! اسے زور کی ڈبکی دے کر اس نے اس کا سر نکالا اور چھوڑ کر سامنے جا کھڑا ہوا۔ ساتھی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس گیلا چہرہ اوپر کر کے آنکھیں موندے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ 8 ماہ میں نے قید میں سوچا۔ سعدی نے نیم غنودی سی آنکھیں کھول کر نقاہت سے سامنے افق پہ ڈوبتے سورج کو دیکھ کر کہنا چاہا کہ وہ لمحہ کیا ہوگا جب ہم ملیں گے۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے گلے سے لگائیں گے، مگر آپ تو مجھے مار رہے ہیں فارس ماموں۔ اور لو جی، یہ تو فارس نکلا۔ پتہ نہیں میں کیا سمجھ رہی تھی کون ہوگا، شکر ہے یار یہ فارس ہے، مجھے لگا فصیح ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگا تھا مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا۔ اور یہ کہنے کے ساتھ سعدی نے بھیگی آنکھوں کا رخ پھیرا اور اسے دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جھیل کی طرف پشت کیے اور سعدی کی طرف چہرہ کیے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جینس کے اوپر بھوری جیکٹ پہنے ہوئے تھا، بال اسی طرح چھوٹے تھے اور ماتھے پہ بل تھے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے، اس سنہری آنکھوں میں شدید غصہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کی بھرہمی صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، تر تر برستی بارش اس کو بھگو رہی تھی، اس کے خفا چہرے پہ پانی کے قطرے لڑک رہے تھے۔ فارس غازی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں؟ اس نے تھکان سے فارس کا چہرہ دیکھ کر دہرایا۔ آپ کیوں مجھے مار رہے ہیں؟ اس بات پہ فارس مڑ گیا، سعدی کی طرف کمر کر لی اور پھر تیزی سے واپس گھوما اور زور کا مکہ سعدی کے جبڑے پہ دے مارا۔ کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ یہ پہلی چوٹ تھی جو بری طرح سے لگی تھی۔ سعدی نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ جھکا دیا، شدید درد سے آنکھیں میچ لیں۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے پہ مسلسل گر رہے تھے اور لبوں سے خون رسنے لگا تھا۔ بہت سا پانی آنکھوں میں بھی جمع ہو رہا تھا، مگر آنسو اذیت کا آنسو نہیں ہوتا، وہ نہ خوشی کا ہوتا ہے نہ دعاؤں کی۔ ہر آنسو اذیت کا آنسو نہیں ہوتا، نہ وہ خوشی کا ہوتا ہے نہ دعاؤں کی قبولیت کا، نہ محبت کا نہ شکوے کا، وہ بس آنسو ہوتا ہے اور اسے بہنا ہوتا ہے۔ میں سمجھا۔ سعدی نے چہرہ جھکائے آستین سے منہ رگڑا۔ یہ فصیح ہوگا، وہ تمہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ جو اسے معلوم ہو ہمارے یونیورسل رحم دل سعدی کس بات پہ نکلے گا اپنے ہول سے۔ طنزیہ سا وہ گھرایا تھا۔ میری اینجی اور اس کا بیٹا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے بہت ہو گیا والے انداز میں کہا، بس یہی 2 اہم لوگ رہ گئے تھے تمہاری زندگی میں جو ان کے لیے خطرہ مول لینے کو تیار ہو گئے، اور تمہارا خاندان، تمہاری ماں، تمہارے بہن بھائی، وہ سب جو تمہاری ایک کال کے لیے ترس رہے تھے، ان کا کیا؟ ہاں؟ اور بات کے اختتام پہ فارس آگے آیا اور اس کو گودی سے پکڑ کر سر کو نیچے جھکا کر گویا جھنجھوڑا، پھر جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ سعدی نے جھکا سر نہیں اٹھایا، آنسو اس کے چہرے پہ لڑک رہے تھے، بارش کے قطروں جیسے آنسو۔ بزدل انسان! وہ اب اس کی جانب پشت کر کے اور جھیل کی طرف چہرہ کیے دور جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ خفا تھا، وہ غصے میں تھا۔ اگر کوئی چیز میں تمہیں بھیج سکتا ہوں تو کیا یہ نہیں جان سکتا کہ تم وہاں سے بھاگ گئے ہو؟ کیا ایک پیغام نہیں چھوڑ سکتے تھے تم میرے لیے؟ 1000 طریقے پیغام دینے کے، مگر نہیں۔ اس کی سنہری آنکھیں جو جھیل کے پانی پہ جمی تھی ان میں دکھ سا ابھرا۔
تمہیں لگا فارس تمہارے لیے کبھی نہیں آئے گا۔ سعدی نے گیلی آنکھیں اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، پہلو میں گرے دائیں ہاتھ کی پشت پہ سعدی کا خون لگا تھا۔ تمہیں مجھ سے امید ہی نہیں تھی کہ میں آؤں گا؟ تمہیں لگا ہی نہیں کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ تم نے سوچا اگر وہ 8 ماہ نہیں آیا تو اب کیا آئے گا؟ مگر جنگ وہ جیتتا ہے سعدی یوسف جسے معلوم ہوتا ہے کہ کب لڑنا ہے اور کب نہیں لڑنا۔ سعدی گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا تھا، گیلے کیچڑ والی زمین پہ۔ اب آہستہ سے اٹھا، انگ انگ دکھ رہا تھا مگر کرا نہیں نکلی۔ ہر مار بری نہیں لگتی، کوئی اچھی بھی لگتی ہے، کوئی مارنے والا بھی اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر تم میں اتنی عقل ہوتی تو میرے پاس آتے پہلے دن، مگر نہیں، تم کارداس کے پاس چلے گئے ان کو کنفرنٹ کرنے۔ تمہیں مجھ سے امید ہی نہیں تھی سعدی، وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ سعدی قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹ سے خون ہنوز رس رہا تھا۔ وہ فارس کو دیکھ رہا تھا اور فارس آبرو بھیجے، ماتھے پہ بل لیے سامنے جھیل پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ پہلے بھی تم نے یہی کیا، ہر چیز اکیلے کرنی چاہیے، اور اب بھی تمہیں لگا کہ تم یوں؟ سعدی آگے بڑھا اور اس کے گلے لگ کر اس کے کندھے پہ اپنی آنکھیں رکھ کر رونے لگا، چھوٹے بچوں کی طرح، آواز سے، سسکیوں سے، ہچکیوں سے۔ فارس کے الفاظ خود بخود ٹوٹ گئے، اس کے ماتھے کے بل ڈھیلے ہوئے، نگاہوں میں نرمی سی ابھری، غصے کا ابال ٹھنڈا ہوا۔ چند لمحے وہ اسی طرح کھڑا رہا، پھر ہلکا سا اس کے کندھے کو تھپکا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، آواز میں وہی سختی تھی، پھر چہرے کو دوبارہ برہم بنا لیا۔ پیشانی کی سلوٹیں واپس سے آئے اور اسے شانوں سے پکڑ کر پڑے کیا۔ اچھا اب دور ہٹو، میری بیوی پہلے مجھ پہ شک کرتی ہے۔ اکتا کر وہ مڑ گیا۔ سعدی کو اس کی آواز گیلی لگی تھی مگر اس نے فارس سے نظریں نہیں ملائیں، ملا نہیں سکا، بس چہرہ جھکائے اپنی آنکھیں رگڑنے لگا۔ آنسو ابھی تک امٹ امٹ کر آ رہے تھے اور وہ کہیں دور سندر بن کے کسی گھنے جنگل میں بے خوف ہو کر کسی درخت تلے بیٹھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا۔ آہ یہ ظالم تلخ حقیقت، جتنے سفینے غرق ہوئے، اکثر اپنے موج میں ڈوبے، طوفان سے ٹکرائے کم۔ اس پرتعیش ریسٹورنٹ کے ماحول کو مدھم زرد بتیوں نے پرفسوں اور سحر انگیز بنا رکھا تھا۔ اس کا کارنر ٹیبل پہ رکھے اسٹینڈ میں کھڑی تینوں موم بتیاں روشن تھیں اور ان کے دونوں اطراف میں بیٹھے ہارون اور جواہرات ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کھانا ابھی تک نہیں آیا تھا مگر جواہرات یہاں کھانا کھانے نہیں آئی تھی۔ سلک کی سبز قمیص میں بالوں کو سمیٹ کر چہرے کے دائیں طرف ڈالے وہ گہرا میک اپ اور قیمتی نگینیں پہنی ہوئی تھی۔ ہارون کا سوٹ گہرا نیلا تھا اور سرمئی آنکھیں وہ کبھی جواہرات پہ ڈال لیتے، کبھی اپنے فون پہ۔ جو تمہاری مخالف کے ساتھ میں نے کروایا اس پہ تم نے شکریہ نہیں کہا؟ مسکارے سے لدی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ گلہ کرنے لگی۔ میں نے تمہیں کچھ بھی کرنے کو نہیں کہا تھا۔ جواہرات کے ابرو اکٹھے ہوئے، آنکھوں میں بے چینی جھلکی۔ مگر میں نے تمہارا انتقام لیا اس سے، اس نے تمہاری۔ جب میں نے تمہیں کہا ہی نہیں تو تم مجھے کیوں جتا رہی ہو؟ تم نے جو کیا اپنے لیے کیا۔ شانے اچکا کر انہوں نے گلاس سے گھونٹ بھرا۔ جواہرات پیچھے ہو کر بیٹھی اور سینے پہ بازو لپیٹے تیکھی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا رویہ پتلا پتلا سا ہے۔ ہارون نے گلاس رکھ کر سنجیدہ چہرہ اس کی طرف موڑا۔ تمہارا بیٹا میرے گھر میں گھس کر مجھے ہی دھمکی دے کر جاتا ہے اور تم کہتی ہو کہ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ جواہرات کے تاثر نرم پڑے، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں اس کے لیے معذرت کر چکی ہوں، میں نے ہاشم کا ساتھ صرف اس لیے دیا تاکہ اس کو شک نہ ہو کہ سعدی کو مارنے کے لیے گارڈ کو ہم نے بھیجا تھا۔ ہم نے نہیں، تم نے بھیجا تھا۔ میں ان معاملوں میں شریک نہیں ہوں، صرف تمہارے لیے اپنے بندے پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے سختی سے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا جو ہونا تھا۔ اس کا انداز بہلانے کا سا تھا، نرمی سے ان کے ہاتھ کو دبا کر بولی۔ اب وہ سب ماضی میں رہ گیا، کیوں نہ ہم اب مستقبل کی بات کریں۔ ہارون نے ایک نظر اس کے انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ کو دیکھا جو ان کے ہاتھ پہ بہت لجاجت سے رکھا گیا تھا، پھر گہری سانس لے کر چہرے کی سلوٹیں ذرا کم کیں۔ مستقبل؟ تمہارے ساتھ مستقبل گزارنے کے لیے مجھے تمہارا اعتماد کمانا تھا جو تم بھیک میں نہیں دیا کرتی۔ کیا تمہیں لگتا ہے تم نے ابھی تک میرا اعتماد نہیں کمایا؟ وہ مسکرا کر بولی تو ہارون ذرا سا مسکرائے۔ کیا میں نے کما لیا ہے؟ جس طرح تم نے اپنے بندے میرے لیے پیش کیے، میرا ساتھ دیا، اس درد سر جیسے مسئلے سے نپٹنے کے لیے میرے دل میں تمہاری قدر مزید بڑھ گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ماضی کی ساری تلخ یادیں بھلا کر اپنے مستقبل کو تعمیر کریں۔ زرد روشنیوں سے مزین فرسو ماحول میں وہ آس پاس لگی محفل سے بے نیاز بے خبر آنکھیں ان کی آنکھوں پہ جمائے ہوئے تھی۔
میں چاہتی ہوں ہارون کہ میں اورنگزیب کے 10 سارے زخموں کو اپنے دل سے خرچ کر تمہارے ساتھ زندگی کا ایک نیا باب شروع کروں۔ ہم دونوں ایک بن کر اپنے ایمبیشنز کے لیے جد و جہد کریں، دولت، طاقت، اپنی ہر شے کو اکٹھا کر لیں اور پھر مل کر اپنے طبقے پہ حکمرانی کریں۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہارون نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور تمہارے بیٹے؟ وہ کھلے ذہن کے ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہمیں اس مہینے کوئی اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے تاکہ ہمارے حلقۂ احباب میں سب کو پتہ چل جائے کہ میں، وہ جوش سے کہہ رہی تھی، جب اور میرا اعتماد۔ انہوں نے سکون سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ملکہ بولتے بولتے رکی۔ ہارون پہ جمی اس کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ میرا اعتماد جواہرات، تم نے اسے کمایا ہے کیا؟ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ جو عورت اپنے محبوب بیٹے سے جھوٹ بولے، وہ قیدی جس کو اس نے اپنی کمان میں لے رکھا تھا اس کو مروانے کی سازش کرے، جو اپنے شوہر سے شادی کے دوران بھی اپنے کزن سے تعلق قائم رکھے، انکار مت کرنا کیونکہ بہت سے لوگ اس قصے سے بھی واقف ہیں۔ میں اس عورت پہ کیسے اعتبار کر سکتا ہوں؟ وہ بالکل پتھر ہوئی، بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی، گویا ریت کا مجسمہ ہو، ہاتھ لگانے سے ڈھہ جائے گی۔ تمہیں لگا تھا میں تمہیں اپنا لوں گا؟ وہ اس کے قریب جھکی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا تمہیں وہ وقت بھول گیا جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا اور تم نے انکار کیا تھا؟ تم مجھے خود اس مقام تک لائی تھی جہاں آ کر میں تمہیں انگوٹھی پیش کر سکوں، اور پھر جب میں نے یہ کیا تو تم نے مجھے دھتکار دیا۔ اس کے کان کے قریب وہ دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے اور وہ بالکل پتھر ہوئی سن رہی تھی۔ میں نے تمہارا ساتھ تمہارا اعتماد کمانے کے لیے نہیں دیا، تمہیں اس مقام تک لانے کے لیے دیا جہاں تم مجھے انگوٹھی پیش کرو اور میں تمہیں دھتکار سکوں اور تمہارا احسان لوٹا سکوں۔ میں خوش ہوں کہ تم نے مجھے انکار کیا۔ تمہارے جیسے ذہنی مریض عورت کے ساتھ زندگی گزارتا تو شاید میں بھی اورنگزیب کی طرح قبر میں پڑا ہوتا۔ تمہیں لگا ہم دوست ہیں، مگر بیگم جواہرات کاردار، ان کی آواز سرگوشی سے بھی ہلکی تھی، میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور بہت جلد بہت دلچسپی سے تمہاری اور تمہارے خاندان کی بربادی کا تماشا دیکھوں گا، کیونکہ تم نے میری سیاسی حریف کا اسکینڈل بنوا کر اسے اپنا دشمن تو بنایا ہی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی تم اپنے ایسے دشمنوں سے ناواقف ہو جن میں تمہیں چت کرنے کا ٹیلنٹ موجود ہے۔ جلد ہم تماشا دیکھیں گے، لیڈی کاردار۔ کہنے کے ساتھ اس کے ہاتھ کو جھٹک کر اپنا ہاتھ اٹھایا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے اٹھ گئی۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بے دم سی بیٹھی ویران آنکھوں سے سامنے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ شاید خوشی کا دور بھی آ جائے اے عدم، ہم بھی تو مل گئے ہیں تمنا کے بغیر۔ کینڈی میں بارش اب تھم چکی تھی، رات پوری طرح سیاہ ہو چکی تھی اور شہر کی بتیاں جل اٹھی تھیں، گویا دور دور تک ٹمٹماتے سب سنہری دیے بکھرے ہوں۔ ایسے میں پہاڑی کے اوپر ایک مندر سا بنا تھا جس کے باہر چوڑی اور طویل سیڑھیاں بنی تھیں۔ عبادت اور سیاحت کے لیے آئے لوگ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے تھے، کچھ کھڑے تصاویر بنوا رہے تھے۔ غرض ہر طرف گہما گہمی تھی۔ آخری سے اوپر سیڑھی پہ سعدی بیٹھا تھا اور ٹشو سے پھٹا ہوا جمے خون والا ہونٹ دبا رہا تھا۔ فارس چلتا ہوا آیا اور آئس پیک اور مرہم کا شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ سوری اس کے لیے، اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کس چوٹ کی بات کر رہا تھا۔ سعدی نے جل کر اسے دیکھا اور اخائی سے اس کے ہاتھ سے شاپر لیا۔ ہاں، صرف اس کے لیے سوری، باقی جو 275 چوٹیں لگائیں ان کی تو خیر ہے، وہ تو آپ کے لیے لہو گرم کرنے کے بہانے ہیں۔ بکواس نہ کرو، وہ خفگی سے سر جھٹک کر کہتا اس کے قریب سیڑھی پہ بیٹھا۔ سعدی بڑبڑا کر اپنے ہونٹوں پہ آئس پیک رکھنے لگا۔ گرم گرم زخم کو ٹھنڈک ملی، اف۔ اور فارس گھٹنوں پہ بازو رکھے آگے کو ہو کر بیٹھا تھا، ایسے میں جب بولا تو آواز میں سختی کم تھی۔ کیسے ہو؟ سعدی کے زخم پہ زور سے برف لگی تھی، اندر تک کچھ پگھل کر جم کر پگھلا تھا، اس کی گردن کی گلٹھی ڈوب کر ابھری۔ اس سوال کا جواب بہت طویل تھا، اس کا جواب بہت مختصر تھا۔ زخمی ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولا۔ بالوں کو کیا کیا ہے؟ جو نظر آ رہا ہے۔ کہا نا سوری، مجھے غصہ تھا تم پہ بہت۔ سعدی نے بڑبڑا کر سر جھٹکا۔ فارس اسی طرح گردن موڑ کر اسے دیکھتا رہا، سر سے پاؤں تک۔ کہاں رہ رہے ہو؟ ایک کافی شاپ ہے، اس کی مالکن کا اعتماد جیتا تو اسے رہنے دیا مجھے۔ پھر نظروں کا زاویہ گھما کر فارس کو دیکھا۔ آپ نے کیسے ڈھونڈا مجھے؟ کینڈی کا کیسے پتہ چلا؟ حنین نے بتایا تھا، ندرت آپا کا اکاؤنٹ کھولتے تھے تم، تو ان کو ای میل آ گئی، کینڈی سے کھل رہا ہے اکاؤنٹ۔
میری ایک پرانی کولیگ تھی جس کے اریسٹ وارنٹ کی مخبری کرنے پہ مجھے سزا ملی تھی، وہ ایمبیسی میں ہوتی ہے، اس کا جاننے والا ایک نمونہ تھا، اس کے پاس گیا میں، اس نے تمہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر بے سود، پھر میں نے اسے بولا کہ انعامی رقم کا آدھا دوں گا اسے، تمہارا پوسٹر ڈارک سائٹ پہ ہر جگہ گھوم رہا ہے، وہاں سے وہ رقم دیکھ چکا تھا، مگر اسے یقین تھا میں نے تمہیں ڈھونڈ کر گولی مار دینی ہے، اور واللہ دل میرا بھی یہی تھا۔ خیر، اسے سر جھٹکا اور بتانے لگا، میں نے اس کو کہا کہ تمہیں باہر نکالنے کے لیے تمہاری مہربان طبیعت کو استعمال کرتے ہیں۔ سعدی خفقی سے کچھ بڑبڑایا تھا جو اگر فارس کے کانوں تک پہنچ جاتا تو اس کا دوسرا ہارن بھی پھٹ جانا تھا۔ ہم نے کیبل نیٹ ورک پہ خبر چلوائی، ذرا سا کام تھا، جانتا تھا تم نیوز ضرور دیکھتے رہو گے، اگر نیٹ استعمال کر سکتے ہو تو نیوز بھی دیکھ سکتے ہو، اور بس تم میری کے بیٹے کو بچانے فوراً آ گئے۔ ساتھی برہمی سے اسے دیکھا، کم عقل۔ ساتھی خاموشی سے برف کا پیک گال پہ رکھ کر دبانے لگا۔ فارس نے گہری سانس لی، پوچھا تو نہیں ہے تم نے، مگر پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ تمہارے گھر والے کیسے ہیں۔ فارس سامنے دیکھتے ہوئے ذرا نرمی سے کہنے لگا، تمہاری امی ٹھیک ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، ریسٹورنٹ جاتی ہیں، پہلے ہم انیکسی میں رہتے تھے، پھر میں نے وہ اس بوڑھی جادوگرنی کو بیچ دی اور ہم تمہارے پرانے گھر کے قریبی علاقے میں آ گئے۔ تمہارے بڑے ابا پہلے سے زیادہ نحیف لگتے ہیں مگر اندر سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، اور زمر، سامنے ٹہلتے دیکھتے فارس کی سنہری آنکھوں میں کرچیاں سی ابھریں، زمر ہمیشہ کی طرح زمر ہے، مگر تمہارے لیے وہ بہت بہت کام کرتی ہے۔ اور حنین، سعدی نے اس نام پہ پہلو بدلا اور زور سے برف ہونٹوں پہ دبائی، وقت کے ساتھ بہت مثبت ہوتی جا رہی ہے، زمر اور اس کی دوستی ہو گئی ہے، سیم بھی اپنی بہن سے نہیں لڑتا، دونوں اکثر ساتھ آتے جاتے ہیں۔ سیم کے اسکول میں آپ کیسے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے فارس کو دیکھ کر بات کاٹی تو وہ ٹھہر گیا، منجمد ہوا، لاجواب ہوا، چہرہ موڑ کر سعدی پہ نظریں جمائی۔ میں ہلکے سے کندھے اچکائے، ٹھیک ہوں، اور میں سعدی ہوں۔ وہ زخمی سا مسکرایا، پہلی بار وہ مسکرایا، کل بھی اپنے گھر والوں کی آنکھوں سے ان کے دل کا حال پڑھ لیتا تھا، آج بھی پڑھ سکتا ہوں۔ مجھے کیا ہونا ہے سعدی؟ آپ بھی زخمی ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتا گویا پڑھ کر بتا رہا تھا، اندر تک زخمی ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، کرب مسلسل میں ہیں، لوگوں سے خفا ہیں، دکھی ہیں، مگر جو اہداف آپ نے زندگی میں طے کر لیے ہیں ان کی طرف جانے کی تگ و دو میں لگے ہیں۔ مجھ سے مل کر آپ کے چہرے پہ خوشی بھی ہے اور سکون بھی، مگر کاملیت نہیں ہے کسی احساس میں، جیسے یہ آپ کا صرف پہلا ہدف تھا۔ آپ مجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں اور پھر اپنے اگلے ہدف میں مصروف ہو جانا چاہتے ہیں۔ اب بھی آپ ذہن میں لائے عمل طے کر رہے، مگر یہ سب کر کے آپ اندر سے تھک چکے ہیں، اور شاید، اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے فارس کی آنکھوں کو غور سے پڑھا، شاید مایوس بھی۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پہ کوئی احساس نہ تھا اور اس کے چہرے پہ سارے احساس تھے، گردن کی گلٹھی بھی ڈوب کر ابھری تھی، آنکھوں میں بے بسی کے سائے تھے اور ان میں کہیں دور ٹمٹماتے دیے بھی تھے، وہ امید اور مایوس کے درمیان کہیں معلق تھا، شاید اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کھو چکا ہے۔ سعدی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دھیرے سے بولا، ایک بات میں تمہیں نہیں بتا سکا، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر میں ایک حادثہ ہوا ہے۔ سعدی ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا، آنکھوں میں بے یقینی اور خوف لی اس نے بے قراری سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تمہیں اپنا دل بڑا کر کے سننا ہوگا، جو خبر میں تمہیں دینے جا رہا ہوں وہ تمہیں اندر تک ہلا دے گی۔ تمہارے گھر کے ایک فرد نے بہت فاش غلطی کر دی ہے جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ تیزی سے بول رہا تھا، دل لرز رہا تھا۔ حنین، فارس نے ہمدردی سے اسے دیکھتے دھیرے سے کہا، صداقت نے شادی کر لی ہے، وہ بھی ایک حسینہ سے۔ ایک لمحے کو سعدی بالکل ساخت سا اسے دیکھے گی اور پھر وہ ہنس پڑا، دل کھول کر، گردن پیچھے پھینک کر وہ ہنستا جا رہا تھا۔ فارس بھی سر جھکائے ہنسنے لگا، ارد گرد گزرتے لوگوں نے مڑ مڑ کر ان کو دیکھا، جو دونوں بارش کے باعث ابھی تک گیلے کپڑوں میں بیٹھے تھے، کپڑوں پہ بھی کیچڑ لگا تھا اور پھر بھی وہ ہنستے جا رہے تھے۔ دفتر فارس کا فون بجا تو اس نے نکال کر دیکھا، پھر میسج پڑھ کر واپس جیب میں ڈال دیا۔ کون ہے؟ اسی نمونے کا میسج تھا، آبدار کا نمبر دے کر اسے کہا تھا کہ اس کی لوکیشن پتہ کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ نمبر ابھی تک آن نہیں ہوا اور اپنے پیسے مانگ رہا ہے۔ پیسے دیں گے آپ؟ سعدی نے حیرت سے پوچھا، میرے باپ کی فیکٹری لگی ہے جو میں پیسے دوں گا؟ وہ بے کر بولا۔ سعدی مسکرا دیا، تو اسے کیا کہا؟ یہی کہ نہیں دیتا، بے شک پولیس کے پاس چلے جاؤ، اور وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس دیے۔ پھر فارس اٹھ کھڑا ہوا،
چلو آؤ شادی میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ بولا تھا، اف، اسی جگہ جہاں ٹھوکر ماری تھی۔ بہت شکریہ، جو پہلے کھلایا تھا اس سے میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اور جل کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا، فارغ نے ہنس کر سر جھٹکا اور زینے اترنے لگا۔ اور یہ آبدار کا کیا قصہ ہے؟ پہلے اس کے ذریعے مجھے پیغام بھجواتے رہے، اب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتا وہ اس کے ساتھ زینے اتر رہا تھا۔ زیادہ میرا دماغ خراب نہ کرو ایسے مجھے دیکھ کر، بھتیجے تم اسی کے ہو آخر۔ وہ دونوں اب جا رہے تھے، ان کی آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ میرے قاتل کو پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی، پھر سے مقتل کو سنوارو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ صبح اپنے اندھیرے و سرد ہوائیں لیے نمودار ہوئی، دھند بھر گئی، سورج چھپ گیا تھا۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو ایک سنگل بیڈ رکھا تھا، اس پہ گلابی بیڈ کور بچھا تھا اور حنین اکرم بیٹھی سر پہ دوپٹہ لیے فون کان پہ لگائے سنا رہی تھی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ رک کر سوچا، آنکھیں میچ کر، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ دوسری طرف میمونہ نے نرمی سے بتایا، یہ تمہاری کل بھی غلطی ہوئی تھی نا؟ حالانکہ جب میں نے یاد کیا تھا تب ٹھیک یاد تھا۔ وہ روحان سی ہوئی، ایک تو کچھ دن سے اس کی گردن مسلسل موبائل اور کمپیوٹر اسکرین پہ جھکائے جانے کے باعث شدید درد کرنے لگی تھی۔ زیتون کے تیل کی مالش، پٹھوں کی سوجن کم کرنے والی کریم اور گردن کی ایکسرسائز سب کر کے دیکھ لیا مگر فرق نہ پڑا۔ امی کی ایک کزن ڈاکٹر سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گردن میں کالر پہنا کرو اور گردن کم جھکایا کرو۔ یہ حفظ سے پہلے کی بات ہے، اب حفظ شروع کرنے کے بعد گردن مزید جھکانی پڑتی تو قرآن پڑھتے وقت یعنی گردن کے پٹھے اب مزید خراب ہوں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے محسوس کیا کہ مبالغہ ہر روز اسے کوئی چھوٹی موٹی چوٹ لگ جاتی تھی۔ کبھی وہ بیڈ کے کنارے سے ٹکرا گئی، کبھی پاؤں رپٹ گیا اور گھٹنا چھلا گیا، کبھی بخار، کبھی آدھے سر کا درد۔ اف، وہ کہاں جائے؟ ادھر میمونہ کہہ رہی تھی، جو بھی حفظ کرنا ہو پہلے اسے دیکھ کر 10 دفعہ پڑھا کرو، ہر آیت یاد کرنے کے بعد اسے پچھلی تمام آیات سے ملا کر دہراؤ۔ اور سنو، قرآن نیچے رکھ کر گردن جھکا کر نہ یاد کیا کرو۔ انسانی دماغ وہ الفاظ نہیں صحیح سے حفظ کر پاتا جن کے لیے گردن جھکائی جائے، صرف وہی یاد کرے گا جو اس کو آئی لیول پہ نظر آئیں، یعنی قرآن ہو یا کورس کی کتاب کا رٹا لگانا ہو۔ کتاب کو اٹھا کر چہرے کے برابر لا کر یاد کیا کرو۔ میمونہ کے پاس ان گنت ٹپس ہوتی تھی جو وہ وقتاً فوقتاً شیئر کرتی رہتی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد حنا نے سوچا، کیا حفظ سے کچھ بتا تھا سوائے جلد اٹھنے کے صبح، جس سے دل میں ہلکی سی خود پسندی بھی جاگی تھی کہ اب تو میں اچھی ہو رہی ہوں، کوئی برکت، نور وغیرہ؟ مگر ابھی وہ کوئی خاص اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ دفتر چوکھٹ میں زمر آئے، گھنگریالے بالوں کی پونی باندھے، ناک میں سونے کی نت پہنے، وہ مسکرا کر بولی، میں شیرو کے آفس جا رہی ہوں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ چھلانگ مار کر ہنی نیچے اتری اور بک شیلف پہ رکھی فلیش ڈرائیو اٹھا کر زمر کو دی۔ یہ صرف ہاشم کے لیپ ٹاپ میں لگا دیں، اور وہ جوش سے سمجھا رہی تھی اور زمر غور سے فلیش ڈرائیو کو دیکھتی سن رہی تھی۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع قصر کاردار کو بھی سرمئی دھند نے اپنے پروں تلے دبا رکھا تھا۔ لاؤنج میں ملازموں کی گہما گہمی لگی تھی مگر ڈائننگ ہال خالی تھا۔ عرصہ ہوا وہ تینوں اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرنا چھوڑ چکے تھے۔ ہاشم صبح سویرے آفس میں جا چکا تھا، نوشیرہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا اور جواہرات، اس کا کمرہ خالی تھا۔ بیڈ پہ بیڈ کور آدھا زمین پہ گرا تھا، ڈریسنگ ٹیبل پہ پرفیومز کی بوتلیں ٹوٹی بکھری تھیں، کل رات کے پہنے جوتے ادھر ادھر پڑے دکھائی دیتے تھے، رات والا زیور بھی گویا نوچ کر اتار پھینکا تھا۔ ایک دیوار پرفیوم کی شیشی کے مارے جانے کا نشان بھی تھا اور کمرہ بے حد معطر تھا۔ باتھ روم کے آدھی دیوار پہ لگے آئینے کے سامنے کھڑی جواہرات سرخ بھیگی آنکھوں سے اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ سلیو لیس نائٹی میں اس کے بازوؤں کے فریکلز نظر آ رہے تھے، بکھرے بال، رات کا آدھا مٹایا آدھا موجود میک اپ۔ وہ بیمار اور بوڑھی لگنے لگی تھی، اس کا دل بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے ٹوٹی تلے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر رکھا، پانی کسی بھیگ کی طرح کشکول میں گرنے لگا، چلو بھر اس نے منہ پہ پھینکا اور پھر پھینکتی گئی یہاں تک کہ چہرہ دھل گیا، پھر تولے سے منہ خشک کر کے خود کو آئینے میں دیکھا، اب آنکھیں خشک تھیں۔ میرا زوال کبھی نہیں آئے گا، میں آج بھی دولت مند، طاقتور اور خوبصورت ہوں، کیا سمجھتا ہے وہ خود کو؟ شعلہ بار نظروں سے آئینے میں دیکھتی وہ کہہ رہی تھی، میں ہار مان جاؤں گی؟ ہرگز نہیں، جب میں نے اورنگزیب کے آگے ہار نہیں مانی تو تمہارے سامنے کیوں؟ آنکھیں رگڑ کر ایک عزم سے خود کو دیکھا، میں دوبارہ کھڑی ہوں گی، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر۔ جب وہ باہر آئی تو اپنے ڈاکٹر کا نمبر ملا کر کہہ رہی تھی، میری ٹھوڑی کے نیچے سے سکن لٹکنے لگی ہے اور میں سوچ رہی ہوں ہونٹوں کے گرد لاف لائنرز میں فلر
2 گھنٹے بعد وہ بال کرل کر کے براق سفید بلاؤز میں ملبوس سرخ لپسٹک لگائی مسکرا کر پورے اعتماد سے آفس کی راہداری میں چلتی جا رہی تھی۔ ارد گرد لوگوں کے سلام کا مسکرا کر جواب دیتی۔ گردن کا سوراخ واپس آ گیا تھا مگر دل پورا ہو گیا تھا۔ اس کی کوئی ایجنگ ٹریٹمنٹ نہ تھی اس کے پاس۔ نوشیروان کے آفس کا دروازہ اس نے کھولا تو وہ آفس ٹیبل کے پیچھے اپنی کرسی پہ بیٹھا نظر آیا۔ جواہرات مسکرائی اور دروازہ پورا کھولا، پھر مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ شیرو کے سامنے کرسی پہ سیاہ کوٹ والی لڑکی کی پشت دکھائی دے رہی تھی، بھورے گھنگریالے بالوں کی اونچی پونی۔ جواہرات اندر تک سلجھ گئی، بے اختیار اپنے مصنوعی کلس تک گئے ہاتھ۔ ممی، شیرو نے پکارا تو زمر نے گردن اٹھا کر دیکھا اور مسکرائی۔ گڈ مارننگ مسز کاردار۔ پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور شیرو سے بولی جو تسبب کا شکار لگ رہا تھا، اپنی ممی کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے گا نوشیروان، ورنہ آپ اپنے والد کے آگے جواب دہ ہوں گے۔ اور قدم قدم چلتی چوکھٹ میں کھڑی جواہرات تک آئی جو سرختی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے کلائنٹ کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے گا ورنہ آپ میرے آگے جواب دہ ہوں گی، دھیرے سے کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گئی اور جواہرات سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ تن فن کرتی آگے کو آئی۔ تو اب دشمنوں کے ساتھ مل گئی ہو؟ وہ میری وکیل ہیں اور جیسے وقت پڑنے پہ آپ لوگ ہارون عبید کو دوست بنا لیتے ہیں، حالانکہ ڈیڈ اسے کتنا ناپسند کرتے تھے۔ ایسے ہی میں مسز زمر کو اپنا وکیل بنا سکتا ہوں۔ میں تمہاری زبان دیکھ رہی ہوں نوشیروان کاردار۔ جواہرات نے غصے سے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ کیوں نہ آپ صرف اپنی مصروفیت دیکھیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برہمی سے بولا۔ جواہرات سن ہو گئی، وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ میری مصروفیت صرف میرے بیٹے ہیں شیرو، اس کا لہجہ کانپا تھا۔ بیکار باتیں مت کریں، جب آپ اپنے ایک بیٹے سے دوسرے کو پٹوانے میں مصروف نہیں ہوتی تو ریسٹورنٹس میں ہارون عبید کے ساتھ ڈنر کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے دوست نے دیکھا تھا آپ کو کل رات وہاں۔ وہ کوفت سے بولا تھا۔ اس سے آگے ایک لفظ نہ بولنا۔ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ جس عورت کی باتوں میں آ کر تم اپنی ماں اور بھائی سے دور جا رہے ہو، اس کو یہ نہیں بتایا تم نے کہ اس کے بھتیجے کو 3 گولیاں بھی تم نے ماری تھیں؟ نوشیروان کے چہرے پہ زلزلے کے آثار نمایاں ہوئے، بہت سے سائے اس کی آنکھوں میں آن گرے۔ وہ آگے ہوا اور گھڑرایا۔ وہ اسی قابل تھا۔ سنا آپ نے؟ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ رہی مسز زمر تو ان سے میرا تعلق مختلف نوعیت کا ہے، وہ ایک اچھی خاتون ہے۔ جواہرات نے طیش سے ہاتھ مار کر میز پہ رکھے پین اسٹینڈ اور فائلز گرا دیں۔ جو عورت کسی اولاد کو اس کی ماں سے دور رکھنے کی سازش کرے وہ کانسپائریٹر ماکر ہوتی ہے، اچھی نہیں۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے تو سعدی کو مارا، قید میں تو آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے اسے، وہ تلخی سے بولا تھا۔ اوہ! جواہرات کے ابرو اٹھے، پھر لبوں پہ تلخ مسکراہٹ در آئی۔ چند گہرے سانس لیے اس نے۔ نوشیروان کاردار، خود کو اپ ڈیٹ کر لو۔ سعدی یوسف اب قید میں نہیں ہے، وہ بھاگ چکے اور بھاگنے سے پہلے وہ ایک گارڈ کو قتل بھی کر چکے۔ اس کے پاس اسلحہ بھی ہے اور دماغ بھی۔ وہ تمہارے خون کے لیے آئے گا اور تم تو وہ ہو جسے ایک قتل بھی ٹھیک سے نہیں ہوا۔ سو اب بھی وقت ہے، اپنے بھائی اور ماں سے سوار لو ورنہ سعدی کا مقابلہ اکیلے کرو۔ اور ایک شعلہ بار نظر اس پہ ڈالتی پلٹ گئی۔ نوشیروان بالکل سفید چہرہ لیے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر وہ سیٹ پر ڈھہ سا گیا اور نم ہوتی پیشانی کو آستین سے رگڑ کر صاف کیا۔ سعدی قاتل بن گیا ہے، اس نے قتل کر دیا ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے۔ وہ بالکل گم سا بیٹھا تھا، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دیکھتا تو ان میں سرخ پانی جمع تھا۔ بے اختیار اسے ابکائی آئی تھی۔ وہ تیزی سے ڈسٹ بن پہ جھکا تھا، دل میں بہت سے آنسو بھی گرے تھے۔ گلٹ زیادہ شدید تھا یا صدمہ؟ ماپنے کا کوئی پیمانہ نہ تھا۔ نہ تجھ کو مات ہوئی ہے نہ مجھ کو مات ہوئی، سو اب کے دونوں ہی چالیں بدل کے دیکھتے ہیں۔ جواہرات کو لفٹ کی طرف جاتے دیکھ کر زمر اٹھی اور ہاشم کے آفس کی طرف آئی۔ باہر بیٹھی سیکریٹری پریشانی کے عالم میں فون پہ لگی تھی۔ زمر نے اسے نظر انداز کر کے دروازہ کھولا تو ہاشم اسی طرح بیٹھا کام کر رہا تھا۔ آہٹ پہ نظروں کا رخ پھیرا تو ذرا چونکا۔ چوکھٹ میں گھنگریالے بالوں کی اونچی پونی والی زمر کھڑی تھی۔ مسکرا کر اس نے دروازے پہ دستک دی۔ ہاشم اینک اتار کر کھڑا ہوا اور مسکرا کر بولا، مسز زمر، تو کیا نوشیروان نے؟ میں زمر کی حیثیت سے آئی ہوں، وکیل کی حیثیت سے نہیں۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی اور میز سے ذرا فاصلے پہ ٹھہر گئی۔ ایک وقت تھا جب آپ میرے آفس آیا کرتے تھے، بنا پوچھے میری چائے لے لیتے تھے، انتہائی ناپسندیدہ باتیں کرنے کے بعد اٹھ کر کہتے تھے ہم دونوں ٹھیک ہیں نا؟ ہاشم ہلکا سا مسکرایا۔ نوسٹالجیا۔ سو اب میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں، کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہیں؟ اس پہ نگاہیں جمائے وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاشم کرسی کی طرف اشارہ کرتا واپس بیٹھا اور مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو میرے بھائی نے اپروچ کیا تھا اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں؟
آپ کو میری بھتیجی نے کالج بلایا تھا اور آپ نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ جیسے وہ اٹارنی کلائنٹ پریویلیج تھا، ویسے ہی یہ بھی پریویلیج کا حصہ ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھی اور پرس اپنے بیلو میں رکھ دیا۔ ہاتھ پرس کے قریب ہی تھا، زب کے اندر سامنے ہی وہ فلیش رکھی تھی۔ اظہر قبول کیا۔ چائے لیں گی یا کافی؟ صرف یہ تسلی کہ آپ مجھے قصوروار نہیں ٹھہراتے شیرور اپنے معاملے پر۔ ہم بھائی ہیں مسز عمر، اور ہم کل کو پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ بات مجھ سے چھپا کر، علیشہ کو بلا کر، میری پیٹھ کے پیچھے یہ سب کر کے آپ نے اپنی اچھائی کو داغدار کر دیا ہے۔ میں چھپا سکتا ہوں کیونکہ میں برا ہوں، لیکن آپ تو اچھی تھیں، اور جب اچھے لوگ برے کام کریں، برے نہ صحیح مشکوک کام کریں، گرے کام کریں، تو میرے جیسے برے لوگوں کا یقین بھی اچھائی سے اٹھ جاتا ہے۔ ہم اچھائی کے راستے پہ چلنے سے پہلے رک کر سوچنے لگتے ہیں۔ ٹیک لگا کر بیٹھا، مسکرا کر وہ کہہ رہا تھا۔ زمر نے گھٹنوں کے گرد دونوں ہاتھ ملا کر رکھے اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اور برے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ توبہ نہ کرنے اور اچھائی کی طرف نہ پلٹنے جیسی اپنی خالصتاً اپنی کمزوریوں کے لیے بھی دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ ہاشم ہلکا سا ہنس دیا۔ اس بات نے اسے محظوظ کیا تھا۔ تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اوکے، اب ہم ٹھیک ہیں۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور بھوکلائی ہوئی حلیمہ اندر داخل ہوئی۔ سر، آپ کا فون ہے، اور دوسری طرف فون آپ نے ہیل کر رکھا ہے، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ زمر مڑ کر اسے دیکھنے لگی اور ہاشم آبرو بھیج کر ذرا آگے ہوا۔ آپ نے کالز فارورڈ کرنے سے بھی منع کیا تھا، مگر بری خبر ہے، کہنے کے ساتھ اس نے میز پہ پڑا ریموٹ اٹھایا اور مڑ کر دیوار پہ نصب LCD کی جانب اٹھا کر بٹن دبایا۔ اسکرین روشن ہوئی۔ حلیمہ نے 2-4 بٹن مزید دبائے اور ایک نیوز چینل سامنے آیا۔ اس پہ چلتی چلتی پٹی دیکھ کر ہاشم بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا، چہرہ سفید پڑا، سہارے کے لیے میز کے کنارے کو مضبوطی سے تھاما۔ سر، کالز پہ کالز آ رہی ہیں، نیوز میں بھی آ گیا ہے، ہمارے پاور پلانٹ کی مرکزی مشینری میں بلاسٹ ہوا ہے۔ بڑے پیمانے پہ ایکسپلوسیو استعمال کیے گئے ہیں، تیل کو آگ لگ گئی ہے، اور اب یہ آگ تبھی بجھے گی جب ہمارا پلانٹ ناکارہ ہو چکا ہوگا۔ پاور پلانٹس میں بڑے بڑے فیول ٹینکس ہوتے ہیں، ان ٹینکس میں کئی ملین گیلن تیل محفوظ ہوتا ہے۔ اگر ایک ٹینک میں بھی دھماکہ ہو جائے تو اس سے پیدا ہونے والے فیومز اتنے زیادہ تیز ہوتے ہیں کہ پورا پلانٹ تباہ ہو سکتا ہے۔ زمر بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی، وہ بار بار ہاشم کا چہرہ دیکھتی، پھر حلیمہ کو کہتی، بس کریں، خاموش ہو جائیں، پلانٹ اب نئے سرے سے سٹارٹ کرنا ہوگا۔ ایک بند ہوئے پلانٹ کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اربوں روپے مالیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور سر میں تو… حلیمہ! زمر غصے سے اس کی طرف مڑی۔ شٹ اپ! حلیمہ دم بخود اسے دیکھنے لگ گئی۔ وہ اب ہاشم کی طرف گھومی۔ وہ ابھی تک ششدر کھڑا اسکرین پہ چلتے مناظر دیکھ رہا تھا۔ صرف 1 گھنٹے کے لیے وہ دنیا سے کٹ کر بیٹھا تھا اور یہ سب ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ وہ میز کے کنارے کو پکڑے قدم آگے بڑھا، پھر فون اٹھایا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ فون رکھیں ہاشم! زمر نے اسے ریسیور دے کر واپس رکھا۔ اور پلیز آرام سے بیٹھ جائیں، وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ وارث غازی کی جھومتی ہوئی لاش، وہ اور زرتاشہ ایک ریسٹورنٹ میں کھڑی تھی۔ سعدی کے زخمی چہرے کی تصویر ہر شے پس منظر میں چلی گئی۔ اگر کچھ رہ گیا تو صرف ایک احساس، انسانیت۔ ہاشم نہیں بیٹھا، وہ شل سا کھڑا رہا، چہرہ جھکائے، وقفے وقفے سے نفی میں سر ہلاتا۔ ہاشم، آپ بیٹھ جائیں، اس نے نرمی سے کہا۔ ہاشم نے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ گیٹ آؤٹ! دروازے کی طرف ہاتھ بلند کیا۔ جائیں یہاں سے! حلیمہ جلدی سے باہر بھاگ گئی۔ زمر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بند کر دیے، پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر نکل کر وہ چند قدم آگے آئی، پھر رکی، نفی میں سر ہلایا اور واپس ہاشم کے آفس کی طرف آئی۔ آفس خالی تھا، میز کے پیچھے اب ہاشم نہیں کھڑا تھا۔ زمر کی آنکھوں میں تحیر ابھرا، اور پھر وہ تیزی سے آگے آئی تو دیکھا وہ اپنی کرسی کے قریب فرش پہ گرا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ سینے کو مسل رہا تھا اور اس کی آنکھیں غنودہ سی بند ہو رہی تھیں۔ وہ تکلیف میں تھا، اس کا تنفس رک رہا تھا۔ ایمبولینس بلاؤ، گاڑی نکلواؤ! وہ چلا کر حلیمہ سے بولی تھی، جو باہر کھڑی تھی۔ ہاشم کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، جلدی کرو، جاؤ! اور پرس پھینکتی وہ اس کی طرف بڑھی، جس کی سانس اکھڑ رہی تھی اور سینہ جکڑ رہا تھا۔ منزلیں تیرے علاوہ بھی ہیں، لیکن زندگی اور کسی راہ پر چلنا ہی نہیں چاہتی۔ کولمبو میں واقع اس بلند بالا ہوٹل کی ریسیپشن دن کے وقت بھی روشنیوں سے منور تھی۔ ایک کونے میں صوفے پہ آفتاب بیٹھا تھا اور فون کان سے لگائے دوسری طرف ہارون کو سن رہا تھا، جو پوچھ رہا تھا، آبدار کیسی ہے؟ وہ جواب میں بتانے لگا، جب سے وہ مس آبدار کے اپارٹمنٹ سے گئے، مس واپس ہوٹل آ گئی ہیں اور یہاں سے نہیں نکلیں۔ چند منزلیں اوپر ایک کشادہ اور پرتعیش بیڈ روم کے پردے گرے تھے اور اندر اندھیرا سا تھا۔ وہ صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی۔
بال کمر پر پھسل رہے تھے اور چہرہ ٹھوڑی پہ گرائے گمسم نظر آتی تھی۔ وہ کھانا بھی اندر منگواتی ہیں، اداس اور غمزدہ ہیں۔ آبدار نے سائڈ ٹیبل سے نیل پالش کی شیشی اٹھائی اور اپنا پیر میز کے کنارے رکھا، پھر برش کو پالش میں ڈبو کر ناخنوں پہ لگانے لگی۔ وہ بار بار ریسیپشن پہ کال کر کے پوچھتی ہیں کہ کوئی ان سے ملنے تو نہیں آیا یا ان کے لیے کوئی فون تو نہیں آیا، مگر اپنا سیل فون انہوں نے آف کر رکھا ہے۔ انگوٹھے اور 2 انگلیوں پہ سرخ نیل پالش لگا کر وہ رکی اور پھر ایک دم شیشی اٹھا کر دیوار پہ دے ماری۔ شیشی دیوار کو داغدار کر کے ٹوٹ گئی۔ اب وہ سرخ رومال سے ناخن رگڑ رہی تھی۔ گیلی سوکھی پالش خلط ملط ہو گئی، کچھ مٹی کچھ انگلیوں پہ لگ گئی۔ مجھے وہ بیمار لگنے لگی ہیں سر، میرا خیال ہے آپ کو ان کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ اب گھٹنوں پہ سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مشورہ نہیں مانگا، رپورٹ مانگی ہے، دیتے رہو۔ ہارون نے کوفت سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ادھر وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ لاکھ موجوں میں گرا ہوں مگر ڈوبا تو نہیں، مجھ کو ساحل سے پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ کینڈی کی سرسبز پہاڑیوں نے روئی کے گالوں جیسے بادلوں کا تاج پہن رکھا تھا۔ صبح کی تازہ اور درختوں کے پتوں کے درمیان سے سرسراتی ہوا گزر رہی تھی اور پہاڑی کو کاٹ کر بنے اس اوپن ایئر کیفے کے فوارے کے پانی سے کھیل رہی تھی۔ اس میں گرتے پانی کی دھاروں میں تھنک کے ساتوں رنگ دکھائی دیتے تھے۔ فوارے سے نظریں دائیں جانب کرو تو کونے کی ایک میز پہ فارس بیٹھا تھا۔ جھک کر کونیا میز پہ رکھے وہ کافی کے مگ میں چمچ ہلا رہا تھا۔ دفتن اس نے نگاہ اٹھائی اور سامنے والی کرسی سنبھالتے ساتھی کو دیکھا۔ وہ ابھی آیا تھا، جینس پہ سویٹر پہن رکھا تھا جس کی ہڈ گردن کے پیچھے گری تھی۔ مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ جہاں کام کرتا ہوں وہاں کی مالکن کو کل پوری شام غائب رہنے کی لمبی کہانی سنائی تھی۔ اب صبح دوبارہ جانے سے پہلے اسے مطمئن کرنا ضروری تھا۔ وہ فارس کو دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ ہورن کا زخم پہلے سے بہتر تھا، البتہ سوجن زیادہ تھی۔ فارس نے آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اسے دیکھتے مگ لبوں سے لگایا۔ کیا کہا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہی کہ میری محبوبہ کینٹی میں آئی ہے، اسے چھپ کر ملنے جاتا ہوں، مسکرا کر دبانے والے انداز میں بولا۔ فارس سے سر جھٹکا۔ استغفر اللہ۔ سعدی اپنے لیے ناشتہ آرڈر کرنے لگا، پھر فارس کی طرف خوشگوار انداز میں گھوما۔ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ فارس نے سنجیدگی سے مگ رکھا۔ یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ میں اور تم آج واپس جا رہے ہیں۔ سعدی کے چہرے کی جوت بجھ گئی، مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ ابھی تک تمہارا دماغ درست نہیں ہوا؟ 2 ہاتھ اور لگاؤں؟ اچھا، آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے ساتھ واپس چلو، ہاشم سے کہو کہ تم اس کا راز رکھو گے، ہم سب نارمل ایکٹ کریں گے، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، اپنی جاب دوبارہ شروع کرو اور مجھے ہاشم سے تمہارا اور اپنا انتقام لینے دو۔ میرا مجرم ہاشم نہیں نوشیروان ہے، مجھے گولیاں نوشیروان نے ماری تھیں۔ ہاشم نے مجھے غائب کروایا تھا مگر مجھے گولیاں نوشیروان نے ماری تھیں۔ وہ ایک دم میز پہ ہاتھ مار کر تیزی سے بولا۔ فارس پہ گڑی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ 8 ماہ، پورے 8 ماہ انہوں نے مجھے بند رکھا، ایک ایسی جگہ جہاں میں سورج سے بھی محروم تھا۔ 8 ماہ میں نے ہر صبح انتظار کیا کہ آپ آئیں گے مگر آپ نہیں آئے۔ میں نے خاندان والوں کا انتظار کیا مگر کوئی نہیں آیا۔ آپ سب ہاشم کاردار کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھ کر عید کا کھانا کھانے میں مصروف تھے، کوئی نہیں آیا میرے لیے۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تو فارس نے گہری سانس لی۔ مجھے جیل میں 2.5 سال ہو گئے تھے جب تم نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ تم میرے لیے پہلے اس طرح نہیں آئے جیسے اب آئے۔ کیا تمہیں الزام دیا تھا میں نے؟ نہیں، صرف اس لیے کہ تم نے مجھے قید میں نہیں ڈالا تھا، میں نے اپنے آپ کو قید میں ڈالا تھا۔ اوہ واو، اوکے، سو اب میں گلٹی پارٹی ہوں۔ ٹھیک ہے، فائن، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر تلخی سے کہا۔ میں نے اپنے آپ کو خود قید میں ڈالا تھا، مجھے پہلے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا مگر میں نہیں آیا، میں اکیلا سب کچھ کرنا چاہ رہا تھا، میں غلط تھا، فائن، مگر آپ تو سب جانتے تھے، یہ بھی کہ میں کہاں ہوں، کس کے پاس ہوں، تو آپ کیوں نہیں آئے میرے لیے؟ 8 ماہ پہلے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ تمہارے برعکس میں ایک بات جانتا ہوں کہ انسان اکیلا ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی اتنی درستی سے بولا تھا۔ میں بالفرض کولمبو آ بھی جاتا تو میرے پاس اتنے بندے، اتنے اسلحہ اور اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ان کے ہوٹل پہ حملہ کرتا اور تمہیں وہاں سے نکال لیتا۔ اگر میں ایسی کوئی کوشش کرتا بھی تو میرا ایک خاندان ہے سعدی یوسف، وہ کسی کو نہ چھوڑتے ہیں، جنگ شروع کرنے سے پہلے اسے جیتنا ہوتا ہے اور ہم یہ جنگ جیتنے کے قریب ہیں، ہم اسے جیت کر ہی شروع کریں گے۔ وہاں سے تمہیں صرف تم خود نکال سکتے تھے اور میں نے تمہیں نکلنے کا طریقہ بتایا تھا اور وہ طریقہ کارگر رہا۔ سعدی چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکا، صدمے سے اسے دیکھتا رہا۔ کارگر؟ ہر گزرتا دن میری گردن میں پھندا اکساتا رہا
میں اندر سے مرتا گیا اور اب آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہو پایا، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کارگر رہا۔ مجھے ہاشم کو شک نہیں دلوانا تھا، ہاشم کو اپنی طرف سے مطمئن رکھنا تھا۔ مگر کیوں؟ کیا کر لیتا ہاشم کاردار؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا؟ فارس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو ڈاج کرنے کے 2000 طریقے میں جانتا ہوں۔ بہرحال میں واپس نہیں جا رہا، ابھی نہیں۔ اور وہ رخ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ فارس نے طویل سانس لبوں سے خارج کی۔ مگر کیوں؟ کیا تم اپنے گھر والوں سے ملنا نہیں چاہتے؟ سعدی نے نظریں چرائیں۔ مجھے تیاری کرنی ہے، ابھی میں تیار نہیں ہوں۔ فارس ایک دم بالکل ٹھہر گیا، آنکھوں میں چنبا ابھرا۔ کس چیز کی تیاری؟ میں نے کہا نا تمہارا انتقام میں لوں گا۔ سعدی نے نظروں کا رخ اس کی طرف موڑا، ان میں صرف سنجیدگی تھی۔ مجھے انتقام نہیں چاہیے ماموں، یہی فرق ہے آپ میں اور مجھ میں۔ مجھے انصاف چاہیے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ فارس ایک دم الرٹ سا ہو کر بیٹھا۔ سعدی نے نظریں جھکائیں، پھر آنکھیں بند کیں۔ اس کے بعد اس نے گردن کڑائی، آنکھیں کھولی اور ان میں سرد سا تاثر لیے فارس کو دیکھا۔ سرکار بنام نوشیروان کاردار۔ فارس کی ساری دنیا ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ وہ بالکل شل سا سعدی کو دیکھے گیا، پھر اسے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، کبھی نہیں سعدی، تیزی سے آگے ہوا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ تمہیں انتقام چاہیے تو ہم لیں گے انتقام، مگر مجھے انتقام نہیں چاہیے۔ وہ جواباً گڑگڑایا تھا۔ مجھے انصاف چاہیے۔ تمہیں انصاف کا مطلب بھی پتہ ہے؟ سعدی، وہ ہمارے خاندان کی عورتوں اور بوڑھوں کو کورٹ میں گھسیٹیں گے، ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ زمر، حنین، تم خود۔ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے سعدی، اور ہم میں سے کوئی معصوم نہیں رہا۔ ہاں، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں رہا، مگر ہر مجرم گنہگار نہیں ہوتا، اور یہ جج کرنا میرا یا آپ کا کام نہیں ہے، یہ ایک آفیسر آف لا جج کرے گا۔ یہ فیصلہ ایک جج کرے گا کہ کون قاتل ہے، کون دھوکے باز ہے، کون جھوٹا اور کون گنہگار۔ میں ہر رات اپنی ٹوٹی امید کو اس خیال سے جوڑتا تھا، لازم ہے کہ میں بھی دیکھوں گا سرکار بنام نوشیروان کاردار۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، مگر ان میں برف ہوئے پہاڑوں جیسی سختی تھی۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ سعدی، میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن ایک بات مجھے پورے یقین سے بتاؤ، کیا اس فیصلے پہ تم قائم رہو گے؟ کیا تم کاردار سے کورٹ میں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ سعدی یوسف کی کہانی ایک کورٹ ٹرائل کے بغیر ختم نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں ٹرائل لمبا ہوگا، ٹرائل تکلیف دہ ہوگا۔ مجھ سے اور کاردار سے جڑے ہر شخص کو عدالت کے کٹہرے میں آ کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر سچ بولنے کا حلف اٹھانا ہوگا۔ خاندان کی عورتوں پہ بھری کچہری میں کیچڑ اچھالا جائے گا، ہمیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ میں سب جانتا ہوں، مگر میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ مجھے سرکار بنام نوشیروان کاردار چاہیے ہے۔ فارس اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا، وہ والیٹ سے چند نوٹ نکالتا اٹھ کھڑا اور ان کو گلاس تلے رکھا۔ تمہارا نیا پاسپورٹ تمہیں 2 دن کے اندر مل جائے گا۔ یہ تمہارے آف شور بینک اکاؤنٹ کی ساری تفصیلات ہیں۔ جیکٹ کے اندرونی جیب سے چند کاغذ نکال کر سامنے رکھا۔ مجھ سے کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے تمہیں معلوم ہے، پیسے چاہیے ہوں تو بتانا، میں آج رات تک واپس چلا جاؤں گا۔ سعدی کا دل ایک دم ویران سا ہو گیا، اس نے یاسر سے اسے دیکھا۔ بس آپ جا رہے ہیں؟ اب رکنے کا فائدہ نہیں ہے، تم نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے سعدی، اور میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ ہاشم کیا کرے گا جب اس پہ حقیقت کھلے گی۔ مجھے اندازہ ہے، اور مجھے تیاری کرنی ہے، مجھے اپنے خاندان کی حفاظت کرنی ہے۔ سعدی اٹھ کھڑا ہوا، کاغذات کو اس نے چھوا تک نہیں، آگے بڑھا اور فارس سے گلے ملا۔ حلق میں بہت سے آنسو پھنس گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب دور ہٹو، سنجیدگی سے کہہ کر اسے پرے ہٹایا۔ سعدی نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے خوشی ہے کہ زمر نے ابھی تک آپ کو زہر نہیں دیا، ویسے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اب؟ اٹس کمپلیکیٹڈ، وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔ آبدار کا کیا چکر ہے؟ اس کے نمبر کی اتنی فکر کیوں ہے آپ کو؟ یوسف خاندان کے لڑکے نے آنکھوں میں شک بھرے فارس غازی کو دیکھا۔ اس نے احسان کیا ہے مجھ پہ، اور میں اس کو ڈاج کر کے گیا تھا۔ وہ جذباتی سی لڑکی ہے، مجھے فکر ہے کہ کچھ کر نہ دے، اس لیے اس کی طرف دھیان لگا رہتا ہے، خبر تو رکھنی پڑتی ہے۔ خیر، تم 1-2 دن میں واپس آ جانا، زیادہ مت ٹھہرنا، میں اب چلتا ہوں۔ اس کا کندھا ہلکے سے تھپک کر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جلدی میں لگتا تھا، اسے واپس جانا تھا، جلد از جلد۔ اے دل، تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے؟ تو ہلکے یاراں میں بھی محتاط رہا کر۔ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کا وہ پرتعیش کمرہ پھولوں کی مہک سے معطر تھا۔ اندر بیڈ پہ ہاشم تکیوں کے سہارے لیٹا نظر آ رہا تھا، آنکھیں بند تھیں اور ہسپتال والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ زمر نے دروازے پر دستک دی تو اس نے آنکھیں کھولی، پھر نقاہٹ سے مسکرایا۔ ساتھ کھڑے ڈاکٹر نے بھی اسے دیکھا۔ آئیے، وہ مسکراتی ہوئی آگے آئی اور قریب کاؤچ کے کنارے بیٹھ گئی۔
تھینک یو میرے آپ کو نکال دینے کے باوجود واپس آنے کے لیے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ پرابلم، میں نہ بھی آتی تو کوئی اور آ جاتا۔ یہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا، صرف انگزائٹی اٹیک تھا۔ چونکہ اس کے سمٹمز دل کے دورے جیسے ہوتے ہیں تو میں سمجھی ہے وہ باریک ہو، آپ کا دل بالکل محفوظ اور توانا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا، پھر خاموش ہو گیا۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ در آیا۔ ڈاکٹر باہر گیا تو ہاشم نے کہا، زمر کیا آپ میرا یہ کام کریں گی؟ زمر نے گہری سانس لی۔ جی کہیے۔ ایک ڈرافٹ تیار کروانا ہے، اگر آپ نوٹ پیڈ پہ لکھتی جائیں تو، اور پلیز مجھے کام سے باز رہنے کو نہ کہیے گا۔ شور، آپ بتائیں۔ وہ اس کو کام سے باز رہنے کی نصیحت کر بھی نہیں سکی۔ مصروف رہے گا تو ذہنی دباؤ کم ہوگا۔ اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور پین کھولا۔ ہاشم تکے پہ سر رکھے آنکھیں موندے ڈکٹیٹ کرنے لگا، بار بار رکتا، نفی میں سر ہلاتا، پھر سر ہلا کر دوبارہ سے شروع کر دیتا۔ وہ بنا کسی کوفت کے لکھتی گئی۔ اس دوران اسے کوئی ملنے نہیں آیا۔ شام میں وہ جب تھک کر کاغذوں کا بھلندہ اس کے سرہانے رکھ کر اٹھنے لگی تو آزار ہمدردی بولی، ابھی اس بات کا دباؤ مت لیجیے گا کہ دوستوں میں سے کوئی نہیں آیا، ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو۔ ہاشم تلخی سے مسکرایا۔ باس کی بیماری کی خبر آفس میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلا کرتی ہے، سب کو معلوم ہے مسز عمر، میں اپنے ڈاکٹر سے مل لوں۔ وہ پرس اٹھا کر جانے لگی۔ ہاشم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ آپ کا ڈاکٹر بھی اسی ہسپتال میں ہے؟ یہ آپ کا پسندیدہ ہسپتال ہے ہاشم، اور میری سرجری کے وقت مسز کاردار نے ہی یہ ہسپتال ریکمینڈ کیا تھا، کیا آپ بھول گئے؟ ہاشم نے محض سر ہلا دیا۔ وہ یہ معاملات ممی کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا، سو اس کو ان کی خبر نہ تھی۔ زمر چند منٹ کی مسافت پہ واقع اپنے ڈاکٹر کے کمرے تک آئی تو وہ اندر نہیں تھے۔ اس دن کے بعد سے بس ان سے فون پہ بات ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے نئی رپورٹ کے حوصلہ افزا ہونے کا بتایا تھا، مزید کچھ نہیں۔ اس نے باہر ریسیپشن والے لڑکے سے پوچھا، ڈاکٹر قاسم کہاں ہیں؟ وہ بے اختیار تعجب سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں، کیا ہوا؟ زندگی میں اتنے حادثے دیکھے تھے کہ بغیر کسی فکر مندی کے سکون سے بولی، ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت چوٹیں آئی ہیں، وہ ایک دوسرے ہاسپٹل میں داخل ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہیں، جبڑے کی ہڈی بھی، اور وہ ہمدردی سے سنتی گئی، پھر آگے بڑھ گئی، اب دوسروں کے غم کو ایسا کوئی اثر نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے فائلز کاپی نہیں کی؟ حنین کے سامنے جب وہ رات گئے آ کر بیٹھی تو ساری کتھا سن کر اس نے خفگی سے پوچھا، حنین تمہارے خیال میں اتنی چال باز عورت ہوں کہ وہ آدمی زمین پہ گرا ہوگا، اپنے سرے کو تکلیف سے مسل رہا ہوگا اور مجھے فائلز کی فکر ہوگی؟ اس نے سکون سے پوچھا تھا۔ انگزائٹی اٹیک ہی تھا نا، مر تو نہیں گیا وہ؟ آپ نے اتنا اچھا موقع ضائع کر دیا۔ میرے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے بعد مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہاں بالکل، ہم تباہ ہو جائیں گے، مگر چلو ہم ان سے بہتر تو ہوں گے، حنین طنز سے بولی۔ زمر چپ رہی۔ خیر، آپ کو پتہ ہے سعدی بھائی اپنے قرآن والے گروپ میں دوبارہ سے آ گئے۔ وہ بوجھل ماحول کو ہلکا بناتے ہوئے ٹیب کھول کر اس کے سامنے کر کے دکھانے لگی۔ زمر کے تاثرات بدلے، وہ تیزی سے آگے ہوئی، پھر اسکرین پہ ہاتھ رکھا، آنکھوں کے کنارے نم ہوئے۔ وہ سورہ نمل پہ تدبر کرتا ہے، مگر کہتے کہتے اب رک گیا ہے، آدھی سورہ کے بیچ۔ احتیاط سے اس کے تاثرات دیکھ کر کہنے لگی، آپ بھی اچھا بولتی ہیں بھائی کی طرح، آپ کو چاہیے کہ اس کی ادھوری سورہ مکمل کر دیں، کچھ لکھ دیں، شاید اسے ضرورت ہو۔ زمر سر جھٹک کر رہ گئی۔ مجھے کام ہے بہت۔ اس سے نظریں ملائے بغیر وہ باہر نکل گئی اور حنین گہری سانس لے کے رہ گئی۔ اوکے گائز، یہاں پر ایپیسوڈ کو اپنی اینڈ کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جاتے جاتے جو ضروری کام ہے وہ کر جائیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے اپنی فیڈ بیک بتا دیں کومنٹس میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔